ایک دفعہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے حضور کے گھر کے سامنے مسجد مبارک کے قریب دیوار کھینچ کے راستہ بند کر دیا. مشہور واقعہ ہے. نمازیوں کو دقت ہوتی تھی اس کی وجہ سے، ملاقاتیوں کو آنے جانے میں دقت ہوتی تھی، حضرت مسیح علیہ السلام کو ملنے جو آتے تھے. اور تھوڑی سی جماعت جو تھی ان کو بڑا سخت مشکل میں گرفتار تھے، بلکہ سخت مصیبت میں گرفتار تھے، گویا کہ قید ہو گئے تھے. تو خیر اس وجہ سے وکلاء کے مشورے سے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی اور لمبا عرصہ ایک مقدمہ چلتا رہا. پھر آخر اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو اس مقدمے سے فتح ہوئی اور دیوار گرائی گئی. حضرت مسیح علیہ السلام کے وکیل نے حضور سے اجازت لینے بلکہ اطلاع بھی نہیں دی، اس کے بغیر ہی مرزا امام الدین صاحب اور نظام الدین صاحب کے خلاف خرچے کی ڈگری کر دی، اور اس کی وجہ سے ان کی جو جائیداد تھی اس کی کرکی کا حکم جاری ہو گیا. اور ان کے پاس مرزا صاحبان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا دیتے. انہوں نے بڑی لجاجت کا خط لکھا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ باوجود ساری دشمنی کے جب فیصلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ہو گیا تو پھر لجاجت سے یہ خط لکھا کہ بھائی ہو کر اس کرکی کے ذریعے ہمیں کیوں ذلیل کرتے ہو. حضرت مسیح علیہ السلام کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ وکیل پہ سخت ناراض ہوئے کہ میں نے کب کہا تھا کہ مقدمہ کرو، فوراً یہ واپس لیا جائے. اور ان کو جواب بھیجا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، کوئی کرکی وغیرہ نہیں ہوگی، یہ ساری کارروائی میرے علم کے بغیر ہوئی ہے. اس خلیفۃ مسیح ثانی اس بارے روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو عشاء کے وقت اللہ تعالیٰ نے بدریہ الہام یا خوابی اطلاع دی تھی کہ یہ بار ان پر بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے مخالف رشتہ دار بہت تکلیف میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطلاع دی کہ جو حکم ہوا ہے عدالت کا کرکی کا جائیداد بیچنے کا، یہ بہت زیادہ بار ہے ان پہ اور اس کی وجہ سے رشتہ دار تکلیف میں ہیں. حضرت مسیح السلام فرماتے تھے کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی، اسی وجہ سے فوراً آدمی بھیجا کہ جو ان کو جا کے بتا دے کہ تمہیں سارا خرچ معاف ہے، کوئی کرکی وغیرہ نہیں ہوگی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تعریف فرماتے ہیں، خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کے زمانے میں خصوصاً ابتدائی ایام میں قادیان کے لوگوں کی طرف سے جماعت کو سخت تکلیف دی جاتی تھی. مرزا امام الدین صاحب جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور مرزا نظام الدین صاحب وغیرہ کی انگیخت سے قادیان کی پبلک خصوصاً سکھ اظہار ثانی پر تلے ہوئے تھے. وہ لوگ ان لوگوں کو بھڑکاتے تھے سکھوں کو، اور وہ خاص طور پر احمدیوں کو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے، یا جو بھی شخص حضرت مسیح علیہ السلام سے ملنے آتا تھا اسے. اور صرف باتوں تک اظہار ثانی نہیں محدود نہ تھی، بلکہ دنگا فساد کرنے اور زود کوب تک نوبت پہنچ جاتی تھی، مار پیٹ تک ہو جاتی تھی. اگر کوئی احمدی مہاجر بھولے سے کسی زمیندار کے کھیت میں رفع حاجت کے واسطے چلا جاتا، وہاں تو باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا، ہمارے جو دیہاتوں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ باہر کھیتوں میں جو رفع حاجت کے واسطے چلا جاتا تو وہ سکھ جو تھے انہیں مجبور کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گند اٹھائیں. اور کئی دفعہ معزز احمدی ان کے ہاتھوں سے مار بھی کھاتے تھے، پٹ جاتے تھے. اور اگر کوئی احمدی ڈھاب میں سے کچھ مٹی لینے لگتا تو یہ لوگ مزدوروں سے ٹوکریاں اور کدالیں چھین کر لے جاتے اور ان کو وہاں سے نکال دیتے. اور اگر کوئی سامنے سے کچھ بولتا تو گندی اور فحش قسم کی گالیوں کے علاوہ اسے مارنے کے واسطے تیار ہو جاتے. کہتے ہیں آئے دن یہ شکایتیں حضرت صاحب کے پاس پہنچتی رہتی تھیں، مگر آپ ہمیشہ یہی فرماتے کہ صبر کرو. لوگوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ گالیاں سنو، ماریں کھاؤ بے شک، اور صبر کرو. بعض جوشیلے احمدی حضرت صاحب کے پاس آتے اور عرض کرتے کہ حضور ہم کو صرف ان کے مقابلہ کی اجازت دے دیں اور بس، پھر ہم ان کو خود سیدھا کر لیں گے. حضور فرماتے نہیں، صبر کرو. ایک دفعہ سید احمد نور مہاجر کابلی نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا. کابل کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، اور مقابلے کی اجازت چاہیے، غصے کی طبیعت تھی. حضرت صاحب نے فرمایا دیکھو، اگر امن اور صبر کے ساتھ یہاں رہنا ہے تو یہاں رہو، اور اگر لڑنا ہے اور صبر نہیں کر سکتے تو کابل چلے جاؤ.
چنانچہ یہ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے معزز احمدی جو کسی دوسرے کی ذرا سی بات ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ ذلیل و حقیر لوگوں کے ہاتھ سے تکلیف اور ذلت اٹھاتے تھے اور دم نہ مارتے تھے۔ مگر ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب احمدی نے اپنے مکان کے واسطے ڈھاک سے کچھ بھرتی اٹھائی، مکان کے لیے کچھ بنانا تھا، اسے مٹی اٹھائی اس نے، تو سکھ وغیرہ ایک بڑا جتھا بنا کر اور لاٹھیوں سے مسلح ہو کر ان کے مکان پر حملہ آور ہو گئے۔ پہلے تو احمدی بچتے رہے، لیکن جب انہوں نے بے گناہ آدمیوں کو مارنا شروع کیا اور مکان کو بھی نقصان پہنچانے لگے تو بعض احمدیوں نے بھی مقابلہ کیا، جس پر طرفین کے آدمی زخمی ہوئے اور بالآخر حملہ آوروں کو بھاگنا پڑا۔ چنانچہ یہ پہلا موقع تھا کہ قادیان کے غیر احمدیوں کو عملاً پتہ لگا کہ احمدیوں کا ڈر ان سے نہیں بلکہ اپنے امام سے ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کی، اور چونکہ احمدی سراسر مظلوم تھے اور غیر احمدی جتھا بنا کر ایک احمدی کے مکان پر جارحانہ طور پر لاٹھیوں سے مسلح ہو کر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے پولیس باوجود مخالف ہونے کے ان کا چلان کرنے پر مجبور تھی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہتکڑی لگتی ہے تو ان کے آدمی حضرت صاحب کے پاس دوڑے آئے کہ ہم سے قصور ہو گیا ہے، حضور ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں کہ میرٹھ سے احمد حسین شوکت نے ایک اخبار شاہنامہ ہند جاری کیا ہوا تھا۔ یہ شخص اپنے آپ کو مجدد السنہ مشرقیہ کہا کرتا تھا، یعنی کہ مشرقی زبانوں کا مجدد۔ حضرت مسیح موعود کی مخالفت میں اس نے اپنے اخبار کا ایک ضمیمہ جاری کیا جس میں ہر قسم کے گندے مضامین مخالفت میں شائع کرتا اور اس طرح پر جماعت کی دل آزاری کرتا۔ میرٹھ کی جماعت کو خصوصیت سے تکلیف ہوتی کیونکہ وہاں سے ہی وہ گندا پرچہ نکلتا تھا۔ 2 اکتوبر 1902 کا واقعہ ہے کہ میرٹھ کی جماعت کے پریزیڈنٹ جناب شیخ عبدالرشید صاحب، جو ایک معزز ذمہ دار اور تاجر ہیں، تشریف فرما تھے۔ حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ضمیمہ شاہنامہ ہند کے توہین آمیز مضامین پر عدالت میں نالش کر دوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے، یہ گناہ میں داخل ہوگا اگر ہم خدا کی تجویز پر تقدم کریں، اس لیے ضروری ہے کہ صبر اور برداشت سے کام لیں۔ کیونکہ ایسا گندا لٹریچر تھا، اگر وہ کہتے ہیں جو لوگ واقف ہیں اس لٹریچر سے گندگی کے لحاظ سے، وہ کہیں گے کہ اس پہ ضرور مقدمہ ہونا چاہیے تھا۔